السلام علیکم ایوری ون، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید دوستو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں اس کی کتنے ٹائپس ہیں اور ہر ایک ٹینس کو کس طرح پہچانا جاتا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ یوزز کیسے ہیں، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں انگلش کے سیکشن میں، جو کہ ڈیفرنٹ ایٹا کے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وٹ از ٹینس؟ یہ ٹینس یا ٹینسز ہے کیا؟ ٹینس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی زمانہ، ٹھیک ہے، کوئی زمانہ، وقت، تو اس کو ہم ٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ٹائپ آف ٹینسز یعنی زمانے کی اقسام، وقت کی اقسام۔ تو مین جو ہے ٹائپس آف ٹینس یعنی زمانے کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو مین جو ہے 3 ٹائپس ہے زمانے کی، یعنی پریزنٹ جو کرنٹ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ آپ فیس کر رہے ہو کرنٹلی اس کو پریزنٹ کہتے ہیں۔ پاسٹ جو پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فیوچر جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز میں اگزامپل لیتا ہوں، اگر ایک بندہ ہے وہ 25 ایئر کا ہے، تو جو 25واں عمر ایئر جاری ہے کرنٹلی وقت، اس کو پریزنٹ کہتے ہیں، اور جو گزرے ہوئے ہوا ٹائم ہے اس کو پاسٹ کہتے ہیں، اور فیوچر آنے والے جتنے بھی ایئرز ہوں گی 30 40 اس کو فیوچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک زمانے کو فردر کیٹیگرائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاسٹ کو کیٹیگرائز کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیو ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فیوچر بھی کیٹیگرائز کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیو ٹینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ ٹینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس۔ اٹ مین دیٹ کہ کل جو ہے ہمارے پاس بنتے ہیں 12 ٹینسز، ٹھیک ہے، جو کہ ڈفرینٹ ٹینسز کی فردر کیٹیگرائزیشن ہے۔ تو یہ مین اس کی کیٹیگرائزیشن ہے دوستو۔ اب آگے جاتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے اور کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جو ہمارا پہلا ٹینس تھا اس کا سب کیٹیگرائزیشن ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یا اس کو ہم کہتے ہیں پہلے حال مطلق، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی جملہ ہے تو اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، ٹھیک ہے، کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو چلو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہو اور تے ہو، اس طرح کے جملے اگر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، میں نماز پڑھتا ہوں، ہم ہاکی کھیلتے ہیں، تم پانی پیتے ہو، امجد اسکول جاتا ہے، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ایٹسیٹرا۔ یہ سارے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تے ہو وغیرہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں کہ پیل یعنی ورب، جس کو ہم کوئی ایکشن کہتے ہیں، ایکچول اس سینٹنس میں کون سا ورب یوز ہوگا۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی پسٹ فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس ورب کی 3 قسم ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ گو، وینٹ، گان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلا فارم ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں امدادی فعل، یعنی اس میں امدادی فعل کون سا یوز ہوگا، ہیلپنگ ورب جس کو کہتے ہیں۔
اس ٹینس میں امدادی فعل ڈو اور ڈز استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امدادی فعل ڈو اور ڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ امدادی فعل صرف منفی اور سوالیہ فقروں میں استعمال ہوتے ہیں، مثبت فقروں میں نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ یعنی جو مثبت فقرے ہوتے ہیں، آگے میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ مثبت کیسے ہوتے ہیں، منفی کیسے ہوتے ہیں، لیکن جو مثبت فقرے ہوتے ہیں اس میں ڈو اور ڈز کا استعمال نہیں ہے، اور باقی جتنی بھی یعنی انٹراگیٹیو ہے، سوالیہ ہے، منفی ہے، سوالیہ منفی ہے، تو ان میں ڈو اور ڈس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا ایک فارمولہ ہے یا کلیہ ہے کہ ہم اس ٹینس کو کس طرح بنائے جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ ہوگا جس کو ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ کام کر رہا ہو تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہیلپنگ ورب ہے تو ہیلپنگ ورب لگے گا، یعنی ڈو اور ڈز لگے گا، پھر اس کے بعد فعل لگے گا، ورب لگے گا، اور آخر میں مفعول یعنی آبجیکٹ لگے گا جس پر کام ہوتا ہے۔ یہ اس کا کلیہ ہے۔ آگے جاتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی مثبت فقروں میں چونکہ امدادی فعل استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس ٹینس کے مثبت فقروں کے لیے امدادی فعل کو نکال کا کلیہ یو بن جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوتا مثبت میں، تو اس کا کلیہ کس طرح ہوگا؟ اس کا اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا جو کام کر رہا ہے، پھر ورب ہوگا، فعل ہوگا، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مثبت فقروں کی طرف کہ ایکچوئل مثبت فقرے ہے کیا، اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مثبت فقروں میں امدادی فعل ڈو اور ڈز استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے مثبت فقروں کا ترجمہ کرتے وقت درج ذیل کلیہ کے مطابق سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیجیے، پھر فعل کا کے پس پام لگائے، اور آخر میں مفعول کا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مثبت جملے، جو جس طرح عام ہم کہتے ہیں کہ میں پشاور جاتا ہوں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہ مثبت فقرے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مثبت فقروں کے لیے یہ ہے کہ سبجیکٹ پلس پس فارم آف دا ورب اور پھر آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ جملے یہاں پر ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس جملوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اینڈ میں تے آئے ہیں، اس لیے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا جملہ ہے۔ تو اس کا بنے گا وی ہیلپ دا پور، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو، وی اس میں سبجیکٹ ہے، ہیلپ اس میں جو ہے ورب ہے، پور اس میں آبجیکٹ ہے، اور دا اس میں پھر مزید اس میں پروپوزیشن وغیرہ آتے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تو اس جملے کی پہچان تے ہو آئے ہے، تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے یو ٹیل اے لائی، ٹھیک ہے۔ دوستو آپ اس میں سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ہیلپنگ ورب، اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن ورب کا دھیان رکھیے کہ وہ بالکل وہی کلیہ یوز کرنا ہے۔ وہ میرے ٹانگ کھینچتا ہے، ہی پولز مائی لیگ، علی مچھلیاں پکڑتا ہے، علی کیچز فش، وہ پتنگ اڑاتا ہے، ہی پلائز اے کیٹ، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس جملے کو ہم دیکھیں دوستوں، مختلف قسم کی جو جملے ہیں، تو کچھ ہیلپنگ ورب کے ساتھ ایس لگایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ای ایس لگایا ہوا ہے، اور کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، جس طرح یو ٹیل الائی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وی ہیلپ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہی فولز اس میں ایس ہے، علی کیچز اس میں ای ایس ہے، تو یہ کیوں؟ اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے نیچے پیراگراف ڈسکس کرتے ہیں۔ مثبت فقروں میں اب یہ دیکھو، ہی، شی، ایٹ یا کوئی دوسرا واحد فاعل یعنی سنگولر سبجیکٹ استعمال ہوا ہو تو ورب کی پس پام کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا، یعنی ہی، شی، ایٹ یا دوسرا سنگولر ہو تو سنگولر جو بھی سبجیکٹ ہو تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا، اور با اور جتنے بھی باقی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور بعض اوقات آئی ای ایس کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوں گے
مطلب جو پلورل ہوں گے اس کے ساتھ یہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا دوستوں؟ یعنی واحد جو ہوں گے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس یا آئی ای ایس لگے گا، اور اگر واحد نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے دوستوں؟ اب آتے ہیں دوستوں نفی فقروں کی طرف۔ تو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس کی نفی فقروں بنانے کے لیے پائل سبجیکٹ کے بعد کی فوراً بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نگیٹیو فقرہ سب سے پہلا یہی ہے کہ اس میں کوئی نفی سینس ہو، سپوز میں اسکول جاتا ہو، میں اسکول نہیں جاتا، تو اس میں نفی فقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پائل یعنی سبجیکٹ کی فوراً بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا فارمولا کس طرح بنے گا؟ سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ پلس ڈو یا ڈز پلس ناٹ، یعنی ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ ہمارا کلیا ہے، سبجیکٹ پلس ڈو ڈز پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ، ہم یہ یوز کریں گے دوستو، یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کو پھر آپ یوز کریں گے۔ اب آتے ہیں کچھ سینٹنسز کی طرف۔ سپوز ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، تو جملے کو پہلے پہچانتے ہیں، اس کے آخر میں تے ہے تو اس لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے، اس کے بعد اس میں نہیں آیا ہے تو نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ وی ڈو ناٹ ویسٹ اور ٹائم، میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں، آئی ڈو ناٹ نو ہز نیم، عارف گولیا نہیں کھیلتا ہے، عارف ڈزنٹ پلے ماربلز یا ڈز ناٹ، وہ گھنٹی نہیں بجاتا ہے، ہی ڈز ناٹ رنگ دا بل، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جملے ہیں اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نوٹ کی طرف کہ اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے۔ نفی فقروں میں آئی، وی، یو، دے یا کسی بھی جمع پائل کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوگا، یعنی اگر آئی آ گیا، وی، یو، دے آ گیا تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ لگے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سنگولر ہوں گے یعنی ہی، شی، ایٹسیکرا، اس کے ساتھ ڈز ناٹ لگے گا۔ منفی فقروں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں ہوتا، یہ آپ سن لیں، یعنی اگر آپ، کیونکہ یہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا ایس یا ای ایس ڈز ناٹ کے ہاں لگایا گیا ہے، اس لیے وہاں پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ نفی فقرے کی پہچان ہے۔ آگے جاتے ہیں دوستو سوالیہ فقرے کی طرف۔ انٹروگیٹیو سینٹنس کی اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا کلیہ کس طرح بنے گا جب ہم کوئی سینٹنس بناتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی سوالیہ فقرے بنانے کے لیے فقرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ شروع کرتے ہو تو شروع میں ڈو یا ڈز لگے گا سبجیکٹ سے پہلے۔ تو اس کا فارمولا یا کلیہ کس طرح ہوگا؟ آپ پہلے ڈو یا ڈز لگائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کا ورب ہوگا، لیکن ورب کا فرسٹ فارم ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا آبجیکٹ ہوگا۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوستوں، ڈو یا ڈز پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کچھ جملے جو انٹروگیٹیو ہیں۔ کیا تم شور کرتے ہو؟ تو پہلا آپ اس کو دیکھیے کہ جملہ ہے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ کیونکہ تے ہو آخر میں ہے، تو آپ انگلش میں اس طرح کہیں گے کہ ڈو یو میک اے نوائز۔ اب یہ دیکھو ڈو کیوں آئے ہیں، آپ اوپر دیکھیں گے کیونکہ یو کے ساتھ ہم ڈو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا مرغیاں انڈے دیتی ہے؟ ڈو ہینز لے ایگز۔ کیا وہ پودوں کو پانی دیتا ہے؟ ڈز ہی واٹر دا پلانٹس۔ کیا علی پتنگ اڑاتا ہے؟ ڈز علی فلائی اے کیٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ وہاں پر جو پہلا ہے یعنی آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو لگے گا اور باقیوں کے ساتھ ڈز لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا انٹروگیٹیو سینٹنسز۔
اب آگے جاتے ہیں دوستو، ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کیا کہ یہ سینٹنسز کیا ہے، اس کی فردر کیٹیگرائزیشن کتنی تھی، پھر مختلف قسم کے سینٹنسز کیا ہوتے ہیں، اس کی کلیہ کس طرح ہوتے ہیں، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب ایٹسٹرا کیسے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پریکٹس کی طرف کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل فقروں کو موجودہ غلطیاں درست کرے، ٹھیک کر سکتے ہو کہ ان میں سے کون سے غلطیاں ہیں جو کہ ہم اس کو دیکھیں اور وہ نکالیں۔ فار ایگزامپل شی سے ہر پریئر، تو یہاں پر شی ہے، یہ واحد ہے، تو سے کے ساتھ ای ایس لگے گا تو سیز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فشرمین کیچز فش، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیچ آ جائے گا۔ اسی طرح دا سن رائز ان دا ایسٹ، تو یہاں پر آئے گا دا سن رائزز۔ دا شاپ کیپر ڈو ناٹ سیلز فریش فروٹ، تو یہ غلط ہے، دا شاپ کیپر ڈز ناٹ سیل فریش فروٹ آئے گا۔ گرل ڈز ناٹ سنگز سانگز، یا وی ڈو ناٹ میکس لیمز ایکسرسائز، ڈز یو گوز، تو یہ مختلف قسم کے سینٹنسز ہے، آپ اس کو پراپرلی دیکھ کے سینٹنسز انڈرسٹینڈ کر کے اس میں موجود غلطیاں نکالے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر پھر بھی کچھ ایشو آ رہا ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کو سالو کر دوں۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ مزید لیکچر میں ہم مزید جتنے بھی ہمارے ٹینسز وغیرہ ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔